بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ، آج ہم حیوانات میں تنوع اور درجہ بندی کے بارے میں پڑھیں گے، جو سب سے اہم ہمارا ٹاپک ہے۔ ماحول میں اپنی بقا کے لیے مختلف حیوانات نے مختلف شکلیں اختیار کر رکھی ہے۔ نباتات کی طرح حیوانات کے جسم کی ساخت یعنی بناوٹ میں بھی آپ کو بہت فرق دکھائی دیتا ہے۔ مرغے کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہرن کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت سارا تنوع یعنی مختلف پن دکھائی دیتا ہے۔ آنکھوں سے نظر نہ آنے والے امیبا یا جسامت میں بہت بڑے ہاتھی یا شیر، ریچھ، ان سب کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ ہمیں فرق دکھائی دیتا ہے۔ مچھلی ہو، تمام مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے الگ اور یکساں بھی بنائی ہیں۔ بہت ساری مچھلیوں کی جسامت بہت بڑی ہوتی ہے۔ ٹینک کی مچھلیاں آپ نے دیکھی ہوگی، ٹینک کی مچھلیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں کس طریقے سے خوبصورت ہوتی ہیں۔ گہرے پانی کی مچھلیاں الگ ہوتی ہیں، میٹھے پانی کی مچھلیوں میں زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے۔ سانپ، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے جانداروں میں بھی بہت زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے، اور یہ جاندار جہاں پہ رہتے ہیں اس کے مطابق اپنے جسم کی بناوٹ ان کی ہوتی ہے۔ سانپ ریگستان وغیرہ میں ہوتے ہیں، کہیں صحرائی علاقوں میں ہوتے ہیں، کہیں پر جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے وہاں کے سانپ کی بناوٹ اس طریقے سے ہرے کلر کی ہوتی ہے، یعنی کہ ان میں بہت زیادہ تنوع آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ گرگٹ، شیر، مچھلی، چیل، مرغی، یہ تمام چیزیں میں بھی آپ کو ان حیوانات کے جسم میں آپ کو فرق دکھائی دے گا۔ اب آپ طلباء سے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ کو یہ کون سا جاندار دکھائی دے رہا ہے اور اس کی جسم کی بناوٹ کیسی ہے، آپ کو کتاب میں دیکھ کر لکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہر جانداروں کے تغذیے میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ جاندار جو حیوانات جو ہوتے ہیں ان کے غذا ایک دوسرے پہ منحصر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر الو ہے، اس کی غذا کچھ اور ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ جو مختلف جاندار ہیں ان کی غذاؤں میں فرق ہوتا ہے۔ مگرمچھ کی غذا کچھ مختلف ہے، مچھلی کھاتا ہے مگرمچھ، اور اس کے علاوہ جو ہے شیر کی غذا کچھ الگ ہوتی ہے۔ پانی کے جانداروں کی غذا، حیوانات کی غذا مختلف ہوتی ہے۔ آپ کو ایک جدول تیار کرنا ہے جس میں آپ لوگ لکھو گے جانداروں کے نام، غذا کیا ہے، کس طریقے سے کھاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ اس کی کیا خصوصیت آپ نے دیکھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں یک خلوی جاندار ہوتے ہیں جن میں صرف ایک خلیہ پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم اسے صرف خوردبین سے دیکھ سکتے ہیں۔ گڑھے کے پانی کا ایک قطرہ سلائیڈر میں لیجیے، آپ کو اسکول میں انشاءاللہ میں پریکٹیکل کراؤں گا سائنس لیب میں، تو اسے ہم یک خلوی کہتے ہیں، جس میں صرف اور صرف ایک خلیہ ہوتا ہے اور اسی کے اندر اس میں سارا نظام ہوتا ہے، اور اسے یک خلوی حیوانات کہتے ہیں۔ اور جو انسان ہے وہ کثیر خلوی ہوتا ہے، جو دوسرے حیوانات ہے گھوڑا، ریچھ، اسی طریقے سے بہت سارے کثیر خلوی ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آئیں گے فکری حیوانات کی طرف۔ آپ کو جو جاندار دکھائی دے جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسے ہم فکری حیوانات کہتے ہیں۔ آپ اس چیز کو یاد رکھیے، فکری حیوانات کسے کہتے ہیں۔ ابھی میں آگے کہوں گا غیر فکری حیوانات۔ ابھی تو آپ کو ریڑھ کی ہڈی جیسے انسان ہے وہ تو فکری، ابھی جو غیر فکری حیوانات ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی، بیک بون نہیں پایا جاتا ہے، اسے غیر فکری حیوانات کہتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ دو گروہ بنا سکتے ہیں۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے جو غیر فکری حیوانات کی مثالیں آپ کو لکھنا ہے، تتلیاں ہو گئی اور اسٹار فش ہے اور مکڑی ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہے جو غیر فکری حیوانات کہلاتی ہے، جسے ہم انگلش میں انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ ابھی آگے ہم اس طریقے سے حیوانات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو انڈے دینے والے ہوتے ہیں حیوانات، جس طریقے سے ہم مرغی دیکھ رہے ہوں وہ انڈے دیتی ہے، اور بطخ ہے انڈے دیتی ہے۔ آپ کے اطراف ایسے حیوانات ہے، آپ اسے دیکھیے، اور جو کچھوا ہوتا ہے سمندر کا یا ندی کا تو وہ بھی انڈے، اس سے بچے اس کے نکلتے ہیں، تو ایسے کو بیضے زا حیوانات کہتے ہیں جن کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں۔ بطخ ہو گئی، یہ تمام حیوانات کے جو بچے جو ہے وہ انڈے کے ذریعے نکلتے ہیں۔ ابھی جو ہے ایک جو ہے بچہ زا یہ حیوان کی جو ڈائریکٹلی جو اولاد جن کو ہوتی ہے، جس طریقے سے یہ ہاتھی کا بچہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی بہت سارے حیوانات ہیں جو جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھوڑا بھی ہو گیا اس کی ایک مثال، اسی طریقے سے بکری بھی اس کی ایک مثال ہو گئی، ایسے مختلف شیر ہو گیا،
تو اس طریقے سے بہت سارے حیوانات ہیں جو ہمیں بچہ زا کی خصوصیت جس میں ظاہر ہوتی ہے. آپ خرگوش دیکھ سکتے ہیں، خرگوش بھی بچہ زا کی علامت ہے. آگے ہم پڑھیں گے حیوانات کے مسکن کے لحاظ سے کہ جو حیوانات کہاں کہاں رہتے ہیں، وہ آبی، بری اور جل تھلیے. اب یہ دکھ رہے ہیں جل تھلیے، ایسے حیوانات جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور زمین پہ بھی رہتے ہیں، جل تھلیے حیوانات ہو گئے. اور یہ بھینس جسے ہم بھینس تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسے ہم کہتے ہیں پانی کا گینڈا.